ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا، اور میرے ساتھ ایک بڑی ورسٹائل قسم کی شخصیت آج شریک گفتگو ہیں۔ آپ ریٹائرڈ سینئر بیوروکریٹ ہیں، فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں، آئی جی پولیس رہے ہیں، اور خاندانی اعتبار سے ذمہ دار ہیں، اور پاکستان کسان اتحاد کے صدر بھی ہیں۔ تو ان سے آج ہم سیاست، صحافت اور معیشت پر گفتگو کریں گے۔ جناب ظفر عباس لاکھ صاحب، تھینک یو جی آپ کا بھائی صاحب، شکریہ ہمارے پروگرام میں شکریہ تشریف لائے۔ ظفر صاحب، ہماری معیشت جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے، اور ہماری معیشت اور سیاست جو ہے وہ گڈمڈ ہے، چولی دامن کا اس کا ساتھ ہے، اور ہماری سیاست پر وڈیرا شاہی روز اول سے غالب ہے۔ وڈیرا شاہی نے پھر قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ نوکرشاہی کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور اس کے بعد نوکرشاہی کے ساتھ ہماری یونیفارم بیوروکریسی مل گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک نہ پاکستان کی سیاست مؤثر بنیادوں پہ آگے بڑھ سکی ہے اور نہ معیشت۔ تو آپ، کیونکہ آپ کا تعلق نوکرشاہی سے بھی رہا ہے، اور آپ کا تعلق اس طبقے سے بھی ہے جس کو ہم جاگیردار، ذمہ دار کہتے ہیں، اور یہ دو طبقات سمجھے جاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست اور معیشت کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اور ذاتی مفادات کے تحت یہ لوگ چلتے رہے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تو یہ مطلب ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نوکرشاہی پر الزام لگا رہے ہیں اور جو جاگیردار اور ذمہ دار طبقہ ہے اس کو الزام دے رہے ہیں، اور آپ کیونکہ ان دونوں طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ سینئر بیوروکریٹ کے طور پہ ریٹائر بھی ہوئے ہیں، اور آپ کسان اتحاد کو بھی لیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی صاحب، جو آپ کا سوال ہے جو اسے میں سمجھا ہوں وہ یہ بنتا ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، تمام وسائل اور جو نیچرل ہمیں خداداد جو نعمتیں ملی ہیں، زمین، اچھی زمین کی شکل میں، اچھے کسان کی شکل میں، موسم بڑے اچھے، پانی وافر، اور افرادی جو قوت تھی ہماری، اور منرلز، ہر قسم کی چیزیں، رقبہ زمین اور جغرافیکل جو ہماری لوکیشن ہے وہ بہت سوٹیبل ہے۔ اس کے باوجود ہم اتنے زیادہ اس پستی میں کیوں چلے گئے؟ جی بالکل، یہ اس کا مین، جی بالکل درست آپ نے فرمایا۔ دیکھیں جی، بات ہے کسی ایک طبقے پہ آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ الزام ہمیشہ دیا جاتا ہے اس ادارے کو اور اس انسٹیٹیوشن کو جس کی ذمہ داری ہوتی ہے سارے ملک کا نظام اس کو سیٹ کرنا اور پروڈکشن لینا اور ملک کو ایک بہتری کی طرف لے کے جانا۔ وہ ادارہ کون سا ہے؟ وہ ادارہ ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کرتا ہے۔ اب پاکستان میں بدقسمتی سے جو ادارے جن کے ذمہ گورننس تھی، جو کہ سیاسی ادارے، سیاسی جماعتیں، جمہوری ادارے، وہ ان کے اوپر ایک اور ادارہ تھا، وہ تھا ایک اسٹیبلشمنٹ کا، جس میں مین اس کا کمپوننٹ فوج ہے۔ اب یہ کہیں، یہ سلسلہ جو شروع ہوا ایوب خان سے، اسکندر مرزا سے، آج تک چل رہا ہے۔ اب بات یہ ہے جی کہ وہ ادارہ ایک طاقتور ادارہ ہے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان کی افواج کو، جو کہ ظاہر ہے ان کے پاس طاقت ہے، جو کہ پرانے زمانے میں اگر دیکھا جائے، پچھلے 100 سال 150 سال چھوڑ دیں جمہوریت کے، تو پہلے تو سارے وہی تھا جو طاقتور ہے وہ حکومت کرتا تھا۔ بابر آیا، بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی، وہ ہندوستان کا نہیں تھا، اس نے ہندوستان پہ اس کی فیملی نے 400 سال حکومت کی۔ امیر تیمور چلا ازبکستان سے، ساری دنیا کو فتح کیا، لاکھوں بندے اس نے مارے اپنی جنگوں میں، جہاں مرضی ہے اس نے ایران کو تیس و نیس کیا، روم کو کیا، ہندوستان کو کیا، اور لوٹ مار کی۔ وہ حکومت نہیں کرتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، واپس ازبکستان چلا جاتا۔
چنگیز خان کا یہی حال ہے. لیکن ماڈرن دور میں جو انگلینڈ میں انہوں نے ایک بیلنس کریٹ کیا کہ جو پبلک کے افیئرز ہیں وہ ایک سویلین باڈی کرے. جمہوریت آئی, وہ ایک الیکشن کے ذریعے ایک پروسیس آیا, وہ حکومتیں جو تھی سویلین وہ کرتی تھیں, فوج ان کی مدد کرتی تھی, اور ایک بیلنس تھا. ان ملکوں نے کیونکہ تعلیم تھی وہاں پہ اور وہ ملک ہم سے بہتر لوگ تھے, انہوں نے وہ بیلنس کریٹ کیا جو آج جاپان میں بھی ہے, جو انگلینڈ میں ہے, امریکہ میں ہے, اور بڑے جو جمہوری ملک ہیں. اگر مسلمان ملکوں میں کہیں تو کسی حد تک ملیشیا, ٹرکی, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. باقی انڈونیشیا, ابھی آج کا انڈونیشیا بھی. تو باقی کسی مسلم ملک میں کوئی ڈیموکریسی نام کی چیز نہیں ہے. وہ گورنمنٹ ہے پاور اس کی, بادشاہ جو ہے وہ, اس کے بعد فوجی پاورز بھی ہیں جو مڈل ایسٹ سارا ہے. اب ہمارے یہاں یہ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی, جو طاقتور ادارے تھے, ان میں وہ ویژن نہیں تھا, وہ سچائی نہیں تھی. مقصد کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں, اگر ایک ڈکٹیٹر بہت اچھی پرفارمنس دیتا ہے اور ملک کو بہت اچھا اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ایک انفرادی اور مجموعی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے, تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ جی الیکشن کرا کے جو آئے گا وہی حکومت کرے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے. وہ حکومت کرے, ہم اس کو فل مارکس دیتے ہیں. مغل امپائر کا آپ کے سامنے ہے. مغل امپائر جو تھی وہ بادشاہ تھے لیکن فوجی بھی تھے. انہوں نے بڑی اچھی حکومت کی سب کنٹیننٹ میں, اور مغل ایرا کا جو سب کنٹیننٹ ہے اکنامیکلی بھی اور اس کو کلچرلی, سوشلی, ہر لحاظ سے اس نے پروگرس کی, اور دفاعی لحاظ سے بھی اتنی طاقت تھی ان میں کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی قبضہ کریں اس پہ, ہندوستان کو ڈسٹرب کرے. دیکھیں نا, یہی ہوتا ہے نا جی. اب آج کیا, اگر پہلے تو ہم آتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بری طرح فیل ہوئی. 10 11 سال کے 3 بڑے ادوار آئے آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد چھوٹا یحییٰ خان کا, اور موجودہ یہ بھی, اس کو میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کہوں گا. یہ کوئی مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے, نہ اس سے پہلے تھی. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے, کیونکہ جس میں پرائم منسٹر جو بیچارہ وہ ایک چیف سیکرٹری کے لیول کا بندہ بھی نہیں ہے, اس کی پاور چیف سیکرٹری کی بھی نہیں ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں, اسے ہم کیا گلا کریں گے, اس کو کیا کرٹیسائز کریں گے. اب آپ کہیں جی شہباز شریف یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. بھائی شہباز شریف کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. شہباز شریف وہ ہے جس نے اپنا ایک ارسا کا وہ چیئرمین رکھا, دوسری پارٹی نے کہا, پیپلز پارٹی نے بھائی ہمیں منظور نہیں, اس نے بدل دیا. شہباز شریف نے اپنا وہ, اس نے وزیر داخلہ نہیں لگا سکا. وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بندہ ایک پکڑا, اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. محسن نقوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں, بندے کو بٹھا دیا, اور آئینی طور پہ شاید وہ کیئر ٹیکر کی وجہ ہونے کی وجہ سے وہ بن بھی نہیں سکتے. اس ایک آدمی کو بٹھا دیا. وزیر خارجہ انہوں نے اپنا لگوایا, جس کا کوئی, اسی طرح وزیر خزانہ جو ہے وہ بھی باہر سے امپورٹ کیا گیا. تو اس سینیریو میں پرائم منسٹر کو آپ گلہ نہیں کر سکتے. ہم آ رہے ہیں, دیکھیں پرائم منسٹر, اسٹیبلشمنٹ کا ہونا, یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں جب یہ اپنا رول پلے نہیں کرتی اور ملک میں ترقی نہیں ہوتی. اگر آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے, ایک انڈیویجول ہیومن بینگ جو ہے وہ, اس کی لائف بہتر نہیں ہوتی, ملک میں انصاف نہیں ہوتا, ملک میں اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, اور فراوانی نہیں ہوتی آپ کی جو خوراک کی وسائل. ویسے لاکھ صاحب ایک بات ہے, آپ نے بڑی ماشاءاللہ علمی باتیں کہی ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ ہماری سیاست پر جن ادوار کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس میں سیاست میں جو غالب لوگ آئے وہ تو آپ کی شعبے سے تعلق رکھتے تھے. وہ زمیندار تھے, جاگیردار تھے. 46 کے الیکشن کے بعد ہی یہ ساری زمیندار پارٹیاں جو تھیں یہ ساری مسلم لیگ میں آ گئیں, اور اس کے بعد پھر ایک مسلم لیگ سرکاری درباری جماعت بن گئی, اور یہ انہوں نے سیاست کا لبادہ اوڑھ کے یہ حکمران بن گئے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ نے بہترین زمینی ریسورسز دیے ہیں, فرٹائل لینڈ دی ہے, دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام دیا ہے, اچھے موسم دیے ہیں. 23% ہماری جو جی ڈی پی ہے اس میں ایگریکلچر کا حصہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ٹیکسیشن کے اندر جو ہے وہ زمیندار پیسہ 1% دینا پسند نہیں کرتے. زمیندار ٹیکسیشن دے رہا ہے, ہم نے ریسرچ کیا ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں زمیندار ہوں, میں چھوٹا سا زمیندار ہوں, بڑا جاگیردار نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو میں روزے کے ساتھ ہوں, وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ زمیندار کسی بھی اور بندے سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. اس کی ٹیکسیشن کی شکل انڈائریکٹ ٹیکس ہے. ابھی ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی لاگو ہو گیا ہے. دیکھیں نا جی, آپ مرد ظلام کس کو ٹھہرائیں گے؟ جو ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے اور جس کے پاس پاور ہے
کوئی چیز بدلنے کی. میں نے عرض اس لیے آپ کو کی کہ دیکھیں یہ جو سیاسی آج کا پرائم منسٹر جو ہے اس کو آپ پرائم منسٹر آپ کہہ لیں, میں اس کو پرائم منسٹر نہیں مانتا. وہ ایک مطلب ملازم ہے بیچارہ, وہ آرمی سے ڈر کے کام کرتا ہے, بولتا بھی نہیں ہے, وہ بات بھی نہیں کر سکتا فوج سے ڈر کے. فوج نے کہا جی آپ کا بڑے بھائی کو ہمیں نہیں چاہیے, وہ تھوڑا کبھی کبھی میاں صاحب بڑے بات کر جاتے ہیں, تو ہمیں یہ چھوٹا چاہیے, یہ تابعدار ہے. وہ آ گیا. ابھی عمران خان جو ہے وہ پہلے آرمی نے اس کی سپورٹ کی 18 میں, لیکن اس طرح نہیں کی جس طرح آج ہو رہی آج کی. آج جس طرح مسلم لیگ کی نواز کی فوج نے جو انتہا کر دی, دھاندلی کی, سپورٹ کی, جو کہہ سکیں, اتنی عمران خان کے ساتھ نہیں کی. عمران خان کا آپ بہت پاپولر تھا 18 میں بھی. بہرحال اس لیے سیاستدانوں کو آپ مرد الزام نہ ٹھہرائیں. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں اگر یہ کام کریں گے تو آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے. آپ دیکھیں جس کی ذمہ داری ہے اس کی ہے, وہ اگر کام نہیں کرتا تو اس کو کہیں بھائی آپ فیل ہوئے ہیں. اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو ویری گڈ. ہم اس کے دیکھیں ایوب خان نے زراعت کی ترقی کی, انڈسٹریل ریولوشن لائے, ڈیولپمنٹ ہوئی, آپ کی گاؤں کی ترقی ہوئی, ایک ہیومن جو انڈیکس تھا ہیومن ریسورس کا ڈیولپمنٹ کا وہ بڑا. تو ایوب خان یہ ہم مانتے ہیں, وہ ایوب خان کو کریڈٹ جاتا ہے. سیاسی طور پہ اگر ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ایوب خان نے ڈیولپمنٹ کرائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر وہ اس کی کاسٹ کیا پے کی گورنمنٹ نے, وہ کہ ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. وہ ایک اور چیز ہے. ہم جو بھی بات کر رہے ہیں جو ہمارا بھی ہم اس کو ہم زیادہ پھیلاتے نہیں ہیں گفتگو کو. تو ابھی بات یہ ہے جی کہ ہمارا معاشی حالات جب آج ہم پہنچے ہیں, ابھی دیکھیں جی پاشا صاحب $1 ارب کے لیے ہم رو رہے ہیں, اور آپ کے سامنے یہ ہے بد انتظامی اور جو بیڈ گورننس کی ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ ملک جو 26 کروڑ کا ملک ہے, بہترین زمین ہے, بہترین نیچرل ریسورسز ہیں, پانی ہے, نہری نظام ہے, سب کچھ ہے جو انگریز بنا کے دے گئے, لیکن ہم اس کو چلا نہیں سکے. کون نہیں چلا سکا؟ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمیندار نہیں چلا سکا یا سیاستدان نہیں چلا سکا. میں یہ کہوں گا کہ فوج نہیں چلا سکی, کیونکہ فوج حکومت ان کی تھی. حکومت ان کے آج بھی ان کے پاس حکومت ہے. آج اگر شہباز شریف کو آپ مرد الزام ٹھہرائیں گے تو یہ غلط ہوگا. آج اس کا آرمی چیف کریڈٹ بھی لے گا اور ڈسکریڈٹ بھی لے گا, کیونکہ سسٹم انہوں نے نہیں بنایا ہے, ان کے پاس ہے. وہ فیل ہوئے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے, ابھی دبئی کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. دبئی ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہاں 15 لاکھ عربی ہیں جو نیشنل ہیں, باقی فارنرز ہیں کچھ 4 ملین, تقریباً کچھ 6 ملین کی آبادی ہے. زمین ریت ہے ساری, پانی بالکل نہیں ہے, اور جو بندے ان کے ہیں عربی آپ کو پتہ ہے وہ فارمنگ وغیرہ ایگریکلچر میں جب وہ انٹرسٹ نہیں لیتے, زمین ہی نہیں ہے, کیا کریں گے وہ. اس وقت پاکستان ان سے قرضہ مانگتا ہے, پاکستان کو وہ قرضہ دیتے ہیں. تیل بھی ان کے پاس نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. تیل صرف ابوظہبی کے پاس ہے, ایک اسٹیٹ کے پاس, ٹھیک ہے, باقی 6 جو اسٹیٹ ہیں ان کی ان کے پاس تیل نہیں ہے. دبئی نے اپنا ٹورزم پہ بیس کیا اکانومی کو, اور باقی بھی کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک بیٹر مینجمنٹ ہے جو وہاں کی رولنگ فیملی ہے ان کی, اور وہ ملک آج پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. پاکستان کا پرائم منسٹر جا کے ان سے پیسے ادھارے مانگتا ہے, جو پاکستان دبئی سے تقریباً میرے خیال میں 100 گنا سے بھی بڑا ملک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کیا ثابت ہوا کہ جو لوگ گورن کر رہے ہیں ان کا ویژن, ان میں جو سینس آف جسٹس ہے, دیکھیں جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ ترقی نہیں ہوتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اٹل قدرت کے اصول ہیں, یہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کہے جی ہم اپنی مرضی کریں گے, انصاف بھی نہیں ہوگا, سپریم کورٹ بھی زیرو, آپ کا سیاسی نظام بھی زیرو, اور ہم جو کہیں گے اس کو پکڑ لو, اس کو بند کر دو, اس پہ جھوٹے پرچے کر دو, اور یہ بھی کریں گے اور ساتھ ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. نہیں ہو سکتی. یہ ایک نیچرل اصول ہے, یہ کوئی کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے, یا کسی کو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا. صحیح. تو سب سے پہلے یہ ضرورت ہے کہ ملک میں انصاف ہو. انصاف ہر آدمی کو, انصاف ہوتا ہے جو غریب کو پروٹیکشن دیتا ہے, جو کمزور کی زمین اور جان و مال کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہی ان کا اللہ تعالیٰ کی تلقین ہے کہ جو ہر انسان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے. یہ خدا کی طرف سے حکم ہے. صحیح. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم مطلب عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں, جو ریاست مدینہ اس وقت کی تھی بڑی ایک وہ بیک ورڈ اور بڑی ایک
اس میں کوئی یہ چیزیں تو نہیں تھی نا کہ بڑی دولت کی ریل پیل تھی، بڑے مخدوم حالات تھے، لیکن کیا تھا اس میں انصاف تھا، اس میں ایک ویژن تھا، اس میں غریب کی کو بہتر کرنے کی ایک جستجو تھی. اور دیکھ لیں ان لوگوں نے پھر فتح مکہ ہوئی، ان حالات اتنی بڑی ریاست جو ہے وہ اس بنیاد پہ، اس اسلامک ریاست کتنی پھیلی خلفاء راشدین کے وقت میں. حضرت عمر فاروق کی زندگی دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی دیکھیں، حضرت علی مرتضیٰ کی زندگی دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ ایک سادہ لوگ تھے اور انہوں نے پوری دنیا کو پھر ایک نظام دیا. ناظرین، ظفر اقباس لاکھ صاحب کی گفتگو ہمارے ساتھ جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں. ویلکم بیک. ظفر اقباس صاحب، آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگا ہے کہ یہ جو موجودہ پولیٹیکل نظام ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں 6 جماعتی اتحاد جو ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، MKM بھی شامل ہے اور جماعتیں بھی شامل ہیں، وہ حکمران ہے، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے. کیا میں صحیح سمجھا؟ جی آپ سوال پورا کر لیں. جی میرا یہی سوال ہے کہ آپ کو یہ نظام چلتا ہوا نہیں لگ رہا؟ دیکھیں جی، آپ مجھے بتائیں، جس ملک میں آئین کی پاسداری نہ ہو اور سپریم کورٹ جس ملک کا آئین توڑے، جس کی ذمہ داری ہے آئین کی حفاظت کرنا، اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ الیکشن کی دھاندلی میں شامل ہو، آپ کے خیال میں وہ ملک چل سکتا ہے، وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک بات ہے. یہ تو میں موجودہ کی بات کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے سیاسی پارٹیوں کی بات لے لیں. اس وقت جتنی سیاسی پارٹیز ہیں، جب عمران خان کے آنے سے پہلے ایک ملک کا نظام چل رہا تھا، یہ کرپٹ لوگ تھے، کوئی مائنڈ نہیں کرتا تھا، فوج بھی کرپشن کرتی ہے، یہ بھی کرتے ہیں، مل جل کے کھاتے تھے، ملک کے وسائل بہت تھے اور کام چلا ہوا تھا. عام آدمی کو اتنی تکلیف نہیں تھی، اس کو روٹی مل جاتی تھی، چلو گزارا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا بڑے لوگ ہیں جو مرضی کریں. اب جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس پیٹرن کی عادی ہیں، اس میں تمام سیاسی پارٹیاں ہیں. یہ میں عمران خان کے آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب ایک نیا سیاسی لیڈر آیا، اسے سیاسی جماعت بنائی، اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا ایڈمنسٹریشن کا، لیکن ایک وہ کوئی زیادہ بڑا اس کا ٹینیور میں اس کو بہت زیادہ کامیاب بھی نہیں کہتا، لیکن ٹھیک تھا، ان سے بہتر تھا. یہ جو ابھی PDM کی حکومت تھی اس سے بہت بہتر تھا عمران خان کا حکومت. عمران خان نے کووڈ کو بہت اچھا ڈیل کیا، اس میں کرپشن کو بھی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے خود اس میں شامل ہوئے، اور کرپشن کے 3.5 سال دور حکومت میں انہوں نے ریکارڈ قائم کیے. مطلب یہ بھی مان جائیں کرپشن ہوئی، میں یہ نہیں کہتا. دیکھیں کرپشن میں اس کی یہ نہیں کر رہا وکالت، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا بندہ آیا جو ذاتی طور پہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہے اور عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور پاکستان کو ترقی دینا چاہتا ہے اپنی خامیوں کے باوجود. دیکھیں خامی ہر انسان میں ہوتی ہیں، میں اس کو کوئی اکبر دا گریٹ نہیں کہہ رہا، میں اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں بھی نہیں لا رہا. بھٹو صاحب بھی بہت بڑے ویسے لاکھ صاحب، جو اس وقت پاکستان جن معاشی مسائل کا شکار ہے اس میں بہت بڑا کردار عمران خان صاحب کے اس 3.5 سالہ دور حکمرانی اور اس کے بعد انہوں نے جو میں نہ مانوں کی رٹ لگا رکھی ہے اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ مان جائیں آپ. اچھا نہیں، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں دیکھو جی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. اب دیکھیے یہ بتائیں مجھے، ایک آدمی نے 3.5 سال حکومت کی، فوج کی مدد سے کی، فوج کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اس کے، فوج کے ساتھ آن بن ہوئی، عمران خان کے بقول جی باہر سے میری حکومت ختم کی گئی، جو بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا جو کہ ایک آئینی عمل تھا، آئینی عمل تھا. اب بات یہ ہے کہ جی آپ نے اس بندے کو جس طریقے سے الیکشن میں آپ نے زیادتی کی، اس کو ایک بندے کو ہرانے کے لیے. سر یہ ایسا ہی 2018 میں ہوا تھا نواز شریف کو نکالنے کے لیے. آپ یہ بتائیں ویسے ہی ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوئی. اچھا ایک منٹ، جس طرح 2022 میں 23 میں الیکشن ہوئے ہیں اسی طرح 2018 میں ہوئے. مان لیا یہ کس نے کیا؟ یہ طاقتور ادارے نے کیا. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں اب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر 18 میں گڑبڑ جو ہوئی ہے وہ اگر 10% تھی اور جو 2024 میں ہوئی ہے وہ 100% تھی، یہ فرق تھا. میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا، ایک آدمی کسی کو تھپڑ مارتا ہے، ایک آدمی کسی کو مرڈر کرتا ہے، اس میں بڑا فرق ہے. لڑائی تو ہوتی ہے. اب یہ کہیں آپ نے پاکستان کی ہسٹری میں سنا ہے کہ پہلے ان کے بندے سارے بھاگ گئے، ان کو جیلوں میں بند کر دیا، عورتوں کو بند کر دیا، وہ بھاگ گئے، کینڈیڈیٹس بھاگ گئے، ان کے جو نامینیشن پیپر تھے وہ فائل نہیں کر سکے، وہ وکیلوں نے جا کیے اور ان سے چھین لیے. پھر الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے، آج بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ 80 کے 90 بندہ، لیڈی سیٹیں تو بات کی ہے نا جی، جو 80-90 بندہ جو بیٹھا ہے وہ ہرا ہوا بیٹھا ہے اسمبلی میں.
نواز شریف خود ہارا ہوا ہے، آپ کا خواجہ آصف ہارا ہوا ہے، آپ کے جو بڑے بڑے اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں، یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جدھر تو نون لیگ یا پیپلز پارٹی جیتی ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے، اور جدھر عمران خان صاحب کے بندے جیت گئے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ تو درست رویہ نہیں ہے۔ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو سارے الیکشن میں ہوئی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ بتائیں نا کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی۔ دیکھو میری بات سنیں، دیکھو ایک پارٹی جیتتی ہے ایک ہارتی ہے جی، یہ نہیں ہوتا کہ دونوں ایک نہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ بتائیے کہ کے پی کے میں جو حکومت بنی ہے پی ٹی آئی کی، وہ صحیح بنی ہے؟ وہ اس میں بھی عمران خان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، 100% صحیح بنی ہے، کیونکہ 100% صحیح بنی ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے صحیح الیکشن کرا دیے اور ان کی حکومت بن گئی، اور پنجاب میں کیونکہ نون لیگ کی نہیں، یہ میں بتاتا ہوں نا، اگر الیکشن کمیشن نے بےایمانی کی ہے، دیکھو ہم سیاسی بحث میں نہیں پڑھتے نہیں، آپ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، یہ آپ نے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ڈال دیا۔ پولیس آفیسر ہوں میں، آپ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 80 بندے جو ہیں، دیکھیں فارم 45 ایک بڑا فول پروف سسٹم ہے، فارم 45 میں ہر کینڈیڈیٹ کے ووٹوں کی تعداد آ جاتی ہے، جس میں 20-25 جو سارے کینڈیڈیٹوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں دستخط کرتے ہیں۔ اب تک ظفر لک صاحب، اب تک 13 حلقے کھولے گئے ہیں اور ان میں ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے، جس میں سے 9 میں نون لیگ کے جیت گئے ہیں بندے، 13 میں سے کیسے جیت گیا بھائی؟ ان کے دیکھیں آپ نے کھولا نا، ری کاؤنٹنگ کرائی اور وہ جیت گئے۔ ری کاؤنٹنگ ہارے ہوئے بندے نے کہا، انہوں نے کیا کیا کہ ڈبل مورے لگا کے مثلا بندہ جو ہارا ہے وہ 5,000 سے ہارا، نہیں تو پھر ٹریبونل میں کیوں نہیں جاتے؟ ٹریبونل میں جائیں۔ بات سنیں، جب سپریم کورٹ انصاف نہیں کر رہا، ٹریبونل انصاف کرے گا؟ یہ کہ آپ کے خیال میں جو الیکشن پروسیس، میری بات سنیں ظفر صاحب، الیکشن پروسیس میں سپریم کورٹ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ میری بات سنیں نا، الیکشن ٹریبونل ان کو دیکھنا، دیکھیں جی، میں اب پولیس آفیسر ہوں جی، عمران خان کو 3 کیسز میں سزا ہوئی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں تینوں کیسز غلط درج ہوئے ہیں اور غلط سزا ہوئی ہے۔ اب کی ہے عدالتوں نے کی ہے، آپ بتائیں مجھے، آپ کہیں گے عدالت نے کی ہے، وہ مقدمے بنتے ہی نہیں ہیں، نہ سیفر کا مقدمہ بنتا ہے، نہ گھڑیوں والا مقدمہ بنتا ہے۔ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں بطور پولیس آفیسر کہہ رہا ہوں، پولیس کا یہ کام نہیں ہے، پولیس کا کیا کام ہے؟ آپ کی صلاحیت اور آپ کی جو ٹریننگ ہے پولیس کا، وہ کرمنالوجی ہے۔ ہاں تو یہ تو نہیں، یہ دیکھیں بات یہ ہے نہیں، یہ بات سنیں، آپ دیکھیں ایک واقعہ ہوتا ہے، مجھے پولیس کو پتا ہوتا ہے نا، ہم لاکھوں پرچے دیتے ہیں، پنجاب میں 4 لاکھ یہ جو پرچے دیے ہیں عمران خان کے خلاف، جو 200 کیس درج ہوا ہے، یہ پولیس نے درج کیے ہیں نا، وہ آپ کے بھائی بند ہے۔ ایسا نہ کہیں لڑ صاحب، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارا موضوع نہیں ہے عمران خان، عمران خان کی بات ہی نہیں ہے، کسی نے کروائے ہیں، طاقتور کرواتا ہے تو پولیس نے کی ہے، جب سپریم کورٹ نہیں ٹھہر سکتا پولیس کی کیا مجال ہے بھائی؟ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو نظام ہے یہ ویسے ہی بنا ہے جیسا 2018 میں بنا تھا، جو 2013 میں بنا تھا، جو 2008 میں بنا تھا، جو 2003 میں بنا تھا۔ یہ تسلسل ہے اس نظام کا۔ 18 میں اگر عمران خان جیت گیا تو واہ واہ، بڑا صحیح ہے، اب عمران خان ہار گیا، ایسا نہ کہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نظام نہیں چل سکتا اگر یہ نظام، اس میں آپ فیئر الیکشن نہیں کروائیں گے۔ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ عمران خان کو رہایا گیا ہے، یہ اس نظام کے اندر ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ سنیں نا بھائی صاحب، دیکھیں جس غریب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں یہی کہنا ہے بھائی، دیکھیں نا اب نواز شریف صاحب آئے ہیں، ان کے تمام مقدمے ایک دن میں ختم ہو گئے، کیونکہ وہ جعلی مقدمے تھے۔ چلو ٹھیک ہے نا، ہو گئے عدالتوں نے کیے۔ اب میں یہ اسی طرح کہہ رہا ہوں آپ کو کہ عمران خان پہ جو مقدمے بنے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ غلط ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، میں ثابت کرتا ہوں، آپ سیفر کو لے آئیں، آپ گھڑی کو لے آئیں، ایک بندہ گھڑی لیتا ہے، ایک بندہ 10 گاڑیاں لیتا ہے وہاں سے، وہ 10 گاڑیوں والا مجرم ہے کہ گھڑی والا مجرم ہے؟ دونوں مجرم ہیں۔ ہاں تو پھر لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ عمران خان پوتر ہے، اس نے بھی بے ایمانی کیا، فراڈ کیا، گاڑی لے کے چوری کی، میں نے نہیں کہا، اور جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے۔ ہم سر آگے بڑھتے ہیں، ہمارا اس کی آمد سے یہ ہوا ہے، یہ جو پہلے اسٹیٹس کو چل رہا تھا ان کو ایک خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ملک کے مفاد کی بات کرتا ہے، یہ ہماری موج میلہ ختم کر دے گا، سارے اکٹھے ہو گئے اس ایک کو ختم کرنے کے لیے۔ یعنی پاکستان کی سیاست کے راندہ درگاہ لوگ اس نے اپنی پارٹی میں شامل کیے، وہ ٹھیک ہے نہ کریں لک صاحب۔ یعنی جس کو وہ کہتا تھا کہ شیخ رشید کو وہ کہتا تھا عمران خان کہ میں اس کو چپراسی نہ رکھوں، وہ اس کا سپوکس مین بن گیا، اور ڈاکو کہتا تھا چودھری پرویز رائی کو، اور اس کو اس نے وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ ایسے میں کہیں اس کا فرق نہیں پڑتا، اسی نظام کے اندر رہ کر اس نے وہی کام کیے جو پچھلے سیاستدان کرتے رہے، اور اسی انجام کو عمران خان پہنچا جس انجام کو دوسرے لوگ۔ مقصد یہ ہے، یہ سارا غلط ہے۔ ہاں یوں کہیں نا، جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں
جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان بھی جعلی انداز میں حکمران بنا تھا. میری بات سنیں جی دیکھو اس کا مطلب یہ دیکھو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی فلاں نے قتل کیا تھا میں نے بھی نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ پھر یہ بھی کہیں لاجک کہ نہیں ہے. اب بھی عمران خان کو جو ووٹ ملا ہے وہ جعلی ووٹ ملا ہے. اب میں آج کی بات کر رہا ہوں, عمران خان کو جو ووٹ ملا ہے 100% صحیح ملا ہے. اچھا 100% وہ صحیح ہے, اس کے باوجود اور باقی وہ جو ملا ہے وہ جعلی ہے. اس کے باوجود آپ کے سامنے فارم جو 45 ہے وہ سارا یہ اسی الیکشن کمیشن نے الیکشن کرائے ہیں, اسی الیکشن 45 پر, اسی فارم 45 پر عمران خان کو زیادہ ووٹ مل گئے اور وہ ٹھیک ہے, اور جس 45 پر نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے آپ کہہ رہے ہیں جعلی. یار دیکھیں یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ نے وائلیٹ کیا, ساری دنیا کہہ رہی ہے بھائی میں نے کیا کہنا ہے, میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا کہہ رہی ہے. اور وہی دنیا جو ہے وہ نون لیگ کو مبارکباد بھی دے رہی ہے, وہ زرداری صاحب کو مبارکباد بھی دے رہی ہے. ان کو کیا لینا ہے, ایسے نہ کہیں نا, آپ کا یعنی وہ دنیا جو یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے وہ ٹھیک ہے. کہ آپ کو اپنے ملک کا خیال نہیں ہے تو آپ کے خیال میں امریکہ آپ کے ملک کا خیال کرے گا؟ آپ کے ملک کا خیال آپ کو ہونا چاہیے. آپ کے بڑوں کو عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی, اب وہاں پر لابیسٹ بنا رہے ہیں کہ میری امریکہ سے بات چیت کرا دو. دیکھیں آپ نہ ایسے نہ کہیں, یہ باتیں فضول باتیں ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں. یہ فضول بات ہے کہ عمران خان جہاں جیت گیا وہ صحیح ہے, اور جو ہم کہیں کہ ایک بندہ پاپولر ہے, ایک ان پاپولر. کیا پاپولر ہے بھائی جو جیتا کون کہتا ہے پاپولر ہے؟ ووٹ ملے وہ سب فراڈ ہے, کوئی ووٹ نہیں ملے اس کو. جعلی الیکشن ہوا ہے آپ کے بقول, اور وہ جعلی ووٹ ہے, کوئی الیکشن نہیں ہے. اس کے آپ کے مطابق میں کہہ رہا ہوں, کس نے دھاندلی کروائی؟ کیا فوج نے دلوائے عمران خان کو ووٹ؟ میں تو سر آپ بتائیں, فوج نے دلوائے ہیں؟ جنہوں نے دھاندلی کر کے نون لیگ اور پیپل پارٹی کو جتایا, انہوں نے دھاندلی کر کے عمران خان کو نمبر 1 کیا. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہاں تو پھر آگے بڑھے. ہمارا ایشو یہ ہے جعلی الیکشن ہے بقول آپ کے, اور کوئی عمران خان نمبر 1 نہیں ہے, جعلی ہے وہ. آگے چلیں. میں تو کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ جیتا ہوا ہے, اس کو ہرایا گیا ہے. آپ کا جو نواز شریف صاحب کی میں مثال دی اور خواجہ صاحب 2 بڑے, یہ دونوں ہرے ہوئے ہیں. کیسے ہار گئے؟ اسمبلی میں بیٹھے. کس نے ہروایا؟ فارم 45 دیکھ لیں. کس نے ہروایا؟ فارم 45 پہ ہرے ہوئے ہیں, اور اسی فارم 45 پہ عمران خان جیتا ہے. اگر وہ فارم 45 جعلی ہے تو وہ بھی جعلی ہے. ایک صحیح ہوتا ہے. دیکھیے میری بات سنیں, ایسے نہ کریں. آپ کو پتا ہے فارم 45 کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو پتا ہے؟ جی سر, میں الحمدللہ میں پورا طالب علم ہوں اس کا. طالب علم, ایک حلقے میں 20 کینڈیڈیٹ ہیں. ہاں جی, 20 کینڈیڈیٹوں کے ایجنٹ بیٹھے ہیں, وہ ایجنٹ اس پہ سائن کرتے ہیں, اور جو وہاں پہ پریزائڈنگ افسر ہے وہ سائن کرتا ہے, وہ ہوتے ہیں فارم 45. وہ 20 کی 20 ایک جیسے ہیں. اگر الیکشن کمیشن جو لگاتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ جعلی ہوا کہ نہ ہوا؟ جعلی کون سے ہوئے؟ الیکشن کمیشن والا. جعلی وہ ہے جو دوسرے لوگوں نے لگایا ہے, جو پی ٹی آئی نے لگایا ہے, وہ جعلی ہے. جی 20 بندے ہیں. ہمارے پاس دیکھیں لک صاحب, آپ بھی سرکاری افسر رہے ہیں, میں بھی سرکاری افسر کے طور پہ ریٹائر ہوا ہوں. ایک بات یاد رکھیے کہ جو ادارہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس وہی اوتھینٹک ہوگا نا. ہم جو لیلو لپڑا ہے, یہ جو ان کے جو سوشل میڈیا کے لیلے لپاڑے ہیں, جو وہ فارم سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں, وہ تو ہم نہیں مان سکتے. ہمارے پاس ایک ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن, اس نے جو فارم اپلوڈ کیے ہیں وہ درست ہیں, باقی جو کوئی اپلوڈ کر رہا ہے وہ غلط ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو الیکشن کمیشن میں ہونا چاہیے تھا, آپ غلط جگہ پہ آ گئے, آپ کو ممبر ہونا. آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ نظام جو ہے قائم ہو گیا, جیسے بھی ہوا آپ کے بقول یہ جعلی طور پہ ہوا, میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہا, یہ الیکشن جعلی ہوئے ہیں, عمران خان کی اکثریت بھی جعلی ہے, یہ جو جیتے ہیں یہ بھی جعلی ہیں آپ کے بقول. میں نے نہیں کہا, میں تو عمران خان کو کہتا ہوں وہ مظلوم ہے, اس کے ساتھ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اسی الیکشن کمیشن نے جن کو جتوایا ہے وہ صحیح ہے. بھائی صاحب آپ دیکھیں, آپ ماشاءاللہ گورنمنٹ آفیسر ہیں جی. اب میں نے عرض کی ہے کہ 20 فارم 45 20 بندے لے کے وہ جعلی ہیں, سنیں وہ لے کے جو پھر رہے ہیں وہ جعلی ہیں. وہ اصل وہ ہے جو الیکشن کمیشن نے اپنے اس پہ لگائے ہیں, پریزائڈنگ افسر کے سائن ہیں جی, وہ جعلی سائن ہیں, ثابت ہو چکا ہے. اچھا وہ 20 جو ہیں وہ جعلی ہیں صاحب, سنیں نا, وہ پی ٹی آئی والوں نے خود جعل سازی کی ہے, وہ ڈیفرنٹ ہیں. اور جو ایک الیکشن کمیشن لگاتا ہے جو ایک کاپی ادھر جاتی ہے, وہی صحیح ہے. کیسے ڈیفرنٹ ہو؟ جو الیکشن کمیشن لگائے گا وہ اصلی ہے, جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں وہ جعلی ہیں. یہ چھوڑے, ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. آپ بتائیے کہ یہ جو حکومت ہے یہ آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں جی, یہ حکومت ہے ہی نہیں, یہ ایک بن گئی ہے نا, ایلیجٹیمیٹ حکومت بن گئی. یہ بالکل ویسی حکومت ہے جیسی 2018 میں عمران خان کی تھی, اب قائم ہو گئی. آگے چلیں. پولیٹیکل سائنس کی ٹرمینالوجی میں
इलिजिटिमेट हुकूमत है जो कि हरे हुए बंदों की अक्सरियत से बनी। जैसे 2018 में रहा गया छोड़े था। मुकाबला क्यों करते हैं नहीं। आप इसकी बात कर रहे हैं, आप मुकाबलों से करते हैं कि 50 साल उन्होंने ये 2018 के इलेक्शन कराए थे, फिर जिन्होंने 2022 के कराए। आप देखिए खुदा रहा आगे चले, आप क्यों? तो मैं यही कह रहा हूँ ना, वो हुकूमत बन गई, मैं कहता हूँ लक साहब वो हुकूमत बन गई, अब आगे चलें, जाली असली जो भी है बन गई। जब एक हुकूमत गलत है वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकती, ये फितरत क्यों नहीं कर सकती? ये करके दिखाएं आप और मैं इधर हैं, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी करे, मैं भी हूँ। आप 1 साल बाद फिर प्रोग्राम हम करें, आप इस हुकूमत की पूरी परफॉर्मेंस देख लेंगे। देखिए जो सर मैं यही आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लग रहा है? एक बंदा जो निकल करके FSC करता है, वो डॉक्टर की डिग्री ले लेता है, वो क्या करेगा? ऑपरेशन करके बंदे मारेगा और क्या करेगा? भाई हुकूमत, ये पहली बात है, जब तक हुकूमत आपकी सही नहीं होगी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आपकी 100% बात से सोशल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। 2018 में भी जाली हुकूमत बनी थी, उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। वही बात आप देखिए यार, बात हो रही है पाकिस्तान की बेहतरी की, तो हम बेहतरी की बात कर रहे हैं। आप मुकाबला कर रहे हैं, आप नून लीग के बंदे हैं जी, आप नून लीग के, आप PTI के हैं। मैं तो PTI की बात ही नहीं की मैंने। तो आप तो बार बार कह रहे हैं ना कि ये असली है वो नकली है, सच्ची बात, आप गलत बयानी कर रहे हैं। सच्ची बात, 2018 में जैसा इलेक्शन हुआ वही 2023 में हुआ, अगर ये जाली है तो वो भी जाली था। जी उसको छोड़े जाए, आगे चले, इसको आप जाल देखो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आपने अपनी गुफ्तगू में आधा वक्त जो है वो इमरान खान की वकालत में लगाया और आप कह रहे हैं कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ जाली है इमरान खान, इमरान खान की हुकूमत भी जाली थी। आप कह लें, देखें बात ये है, आप देखें कोई असूल की बात करें ना, मैंने आपको फार्म 45 की मिसाल दी, आपने कहा जी वो भी जाली है सारे, आपके बकौल जाली है ना सर। अगर 2018 की सही थी तो ये भी फिर सही है, और अगर ये जाली है तो वो भी जाली थी। चलो आपका आर्गूमेंट आप लोग सुनने वाले सुन रहे हैं, वो आप फैसला करेंगे, हम इसमें क्यों उलझें। लेकिन बात यह है कि आप देखिए, जो मुल्क की तरक्की है, मुल्क की बेहतरी है, जो पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, मैं अर्ज कर रहा हूँ वो नहीं हो सकती जब तक आपकी हुकूमतें सही नहीं होती। लेजिटिमेट हुकूमत नहीं होगी, वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। हाँ यस, मार्शल लॉ में एक अच्छा आपका डिक्टेटर आ जाए, वो बहुत अच्छे काम करता है, जैसे बादशाह करते हैं, सऊदी अरब का बादशाह है, मिडिल दुबई का है, अपने मुल्क को संभाला हुआ है उन्होंने, वो कोई अच्छा काम करे, कर सकता है, क्योंकि वो एक आदमी डिसीजन लेता है, अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा दे तो उसकी हम कह सकते हैं। आप ये जो जमहूरी निज़ाम इसको बेहतर करें, लोकल बॉडीज़ के निज़ाम को राइज करें और अपने वसाइल को इस्तेमाल करें, एफिशिएंटली उनको इस्तेमाल किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, अपने एक एक बंदे को बेहतर करें, स्किल बनाएं, एजुकेशन दें, उसको बेहतर करें। देखिए ये फितरत के कानून है, उसके मुताबिक बेहतरी होती है। ज़फ़र इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट जो है, आपने गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, इंसाफ दें, फिर मुल्क चलता है। सर इंसाफ दें, तहरीक इंसाफ ना दें। नादरीन, आपने ज़फ़र इकबाल लक साहब की गुफ्तगू सुनी। ज़फ़र अब्बास लक साहब हमारे आज के मेहमान थे, बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की, इंसाफ की बात की, सियासत की बात की, और हम इनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो यहाँ पर हकीकी अवाम के नुमाइंदों को हक़ हुक्मरानी मिलना चाहिए, जाली नुमाइंदे नहीं होने चाहिए, सिलेक्टेड लोग नहीं होने चाहिए, इलेक्टेड लोगों को आगे आना चाहिए ताकि वो मुल्क को तामीर व तरक्की की मनाजिल की तरफ लेकर आगे बढ़ सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के